السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولقد آتینا موسیٰ الکتاب وجعلنا معه اخاہ ہارون وزیرا فقلنا اذهبا الى القوم الذین کذبوا بآیاتنا فدمرناهم تدمیرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آیہ واعتدنا للظالمین عذابا الیما۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی کو ان کا مددگار بنایا، اور پھر ہم نے ان سے کہا کہ تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، پھر ہم نے انہیں بالکل ہی ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر دیا، ملیا میٹ کر دیا۔ اور قوم نوح کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا جب اس قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے انہیں غرق کر دیا، اور ہم نے ان لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، عبرت بنا دیا، اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہم نے تیار کیا ہے۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 اور اسی سورت سے آیت نمبر 35، 36، 37، 35، 36، 37، یہ تین آیات ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ کی توفیق سے تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ سامعین اکرام، سب سے پہلے یہاں پر ان آیتوں کے بارے میں جاننے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو قرآن کریم ہے، اس کا اسلوب ہے، اس کا انداز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندوں کو سمجھایا ہے، نصیحت کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ایک بالکل خصوصی جو انداز ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو نعمت کی باتوں کو یاد دلا کر کے ان کو نصیحت کرتا ہے کہ دیکھو ایمان والوں کے لیے دنیا میں ایسے ہے، آخرت میں ایسے ہے، یہ جنت ہے، جنت میں وہ نعمتیں ہیں۔ اب دیکھیے قرآن کریم پورا اٹھا کر کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سمجھانے کا دوسرا انداز یہ بھی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سخت عذاب ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں پر بھیجا، یا قیامت کے میدان میں جب کافروں کا فیصلہ ہو جائے گا اور ان کو جہنم کے ہولناک عذاب سے دوچار کیا جائے گا، اس وقت کے عذاب کو سامنے رکھ کر کے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الحجر میں آیت نمبر 49 میں اسی بات کا ذکر فرمایا کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو یہ بتلا دیجئے کہ میں گناہوں کو بخش دینے والا ہوں، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے ہم اس کو بخش دیں گے، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں دردناک عذاب دینے والا بھی ہوں، یعنی خالی بخشنے والا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا غفور الرحیم ہے، یقیناً غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی عدل سے کام لیتا ہے، اور اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود اور قیود سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اور ایسے قوم کو، ایسے فرد کو اس روئے زمین سے نست و نابود بھی کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو آیتیں بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان آیتوں میں اور اس کے بعد جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے قوموں کا ذکر فرمایا ہے جن کے نام و نشان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم کے جو مشرکین اور مخالفین ہیں، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ڈرایا ہے۔ کس بات سے ڈرایا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب سے ڈر جاؤ جس عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے، یعنی تم سے پہلے جو قوم گزرے ہیں ان کو ہلاک و برباد کیا۔ اور یہ چیز صرف مشرکین مکہ کے لیے نہیں ہے، آج بھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہاں پر مومنوں کا ذکر نہیں فرمایا، یہاں پر مومنوں کا ذکر نہیں فرمایا، لوگوں کو کہا۔ لہذا یہ جو قرآن ہے، اگرچہ خصوصیت کے ساتھ مسلمان اس سے نصیحت حاصل کریں، لیکن یہ جو قرآن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے، تمام جناتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ آپ ہسٹری کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح سے انسانوں نے جو اللہ کو مانتے نہیں تھے، جو مشرکین تھے، جو کافرین تھے، جو اللہ کو مانتے نہیں تھے، ان لوگوں نے بھی اس سے استفادہ کر کے
ایمان کی نعمت سے وہ لوگ سرفراز ہو گئے، اور انسانوں کے علاوہ جناتوں نے بھی جب اس کو سنا تو وہ ایمان نہیں رکھتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس قرآن کو سن کر کے وہ اللہ پر ایمان لے آئے اور اپنی قوم میں جا کر کے لوگوں کے اندر دعوت بھی کیا، ان لوگوں نے اپنی قوم کو دعوت بھی دیا۔ تو یہاں پر ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کیا ہے، اور خاص طور سے مشرکین مکہ کو مخاطب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو جھٹلانے والی جو آپ کی قوم ہے، مشرکین ہے، ان کو اپنے ان عذابوں سے ڈرایا ہے جن عذابوں کے ذریعے سے اس سے پہلے جو امتیں گزری ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفحہ ہستی سے ہلاک و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جا رہا ہے، ویسے اپنے نبی کو ان کے زمانے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے طور پر سب سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ ہارون وزیرا، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا مددگار بنا کر کے بھیجا۔ یعنی پہلے موسیٰ کو رسول بنایا اور پھر ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا مددگار نبی بنا کر کے ان کو سب بھیج دیا، متعاون۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا فَقُلْنَا اذْهَبَا، پھر ہم نے ان سے کہا جاؤ إِلَى الْقَوْمِ، اس قوم کی طرف الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو رسول بنایا، ان کے ساتھ ہارون کو نبی بنایا، اور پھر دونوں کو بھیجا۔ کس کے پاس بھیجا؟ فرعون کے پاس بھیجا، آل فرعون کے پاس بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ تاکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت سے روشناش کرائے اور بتلائے کہ اس روئے زمین پر، اس پورے کائنات میں اگر کوئی الہ واحد ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی بھی لے کر کے بھیجا، آیتوں کو بھی لے کر کے بھیجا، بہت سارے احکام اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دے دیے اور کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس، فرعون کے دربار میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنایا، اور جو جو ڈیمانڈ تھا وہ سب کیا۔ فرعون نے اور فرعون کے شاگردوں نے نہیں مانا۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، ان کے نام و نشان کو مٹا دیا، ان کے نام و نشان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹا دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ محمد آیت نمبر 10 میں فرمایا وَدَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر تباہی ڈال دی، اور اسی طرح کا عذاب دوسرے کافروں کے لیے بھی ہے۔ کیا مطلب؟ جس زمانے میں، جس دور میں جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کو جھٹلائے گا یا نبیوں کے ذات کو جھٹلائے گا، ان تمام کو اس روئے زمین سے مٹا دیا جائے گا۔ دیکھیے کیسے کیسے لوگ آئے، کیسے کیسے لوگ اس روئے زمین پر آئے کہ نہیں آئے۔ آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، کوئی اس کا نام لینے والا ہے؟ کوئی نام لینے والا نہیں۔ سکندر آیا، دارا آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کے نام نشان کو مٹا دیا۔ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور باقی رہنے والی ذات صرف وہی اللہ ہے، اور جو اللہ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے والے ہوں گے ہمیشہ ان کا نام باقی رہے گا۔ آپ دیکھ لیجئے تمام نبیوں کا نام باقی ہے کہ نہیں باقی ہے، صحابہ کا نام باقی ہے کہ نہیں باقی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان آیتوں کے ذریعے سے بتلایا ہے کہ اے مشرکین مکہ، اے مخالفین اور اے نبی کو جھٹلانے والے، اگر تم نے نبی کو جھٹلایا تو جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، تم لوگوں کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، اور اسی طرح سے قوم نوح کو بھی بالکل ہی ہلاک و برباد کر دیا۔ قوم نوح کو بھی ہلاک و برباد کر دیا۔ کب ہلاک و برباد کر دیا؟ لما کذبوا الرسل، جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، رسولوں کو۔ نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کی طرف کس کو رسول بنا کر کے بھیجا گیا؟ نوح علیہ السلام کو۔ کوئی بھی بولے گا کہ نوح علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام سنگل آدمی، سنگل نبی، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ وقوم نوح لما کذبوا الرسل، اور قوم نوح کو بھی ہلاک و برباد کیا جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رسول کو اگر ہم نے جھٹلا دیا، تمام رسولوں کو جھٹلا دیا۔ یہودی لوگ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عیسیٰ اور محمد، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کو ہم جھٹلا رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے موسیٰ کو بھی جھٹلا دیا، انہوں نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے
عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ کو مان رہے لیکن نہیں. جو قوم ایک پیغمبر کو بھی جھٹلائے گا وہ تمام پیغمبروں کو جھٹلانے والا، کیونکہ پیغمبر اور رسول ہونے کے اعتبار سے کسی میں کوئی فرق نہیں. جیسے موسیٰ رسول ہیں ویسے عیسیٰ بھی رسول ہیں، اور ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں، ویسے ہی ادریس بھی نبی ہے اور نوح بھی رسول ہے، ابراہیم بھی رسول ہے. رسول ہونے کے اعتبار سے کسی میں کوئی فرق نہیں. اور ہمارے قرآن نے، ہمارے اسلام نے ہم کو یہ تعلیم دیا ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے. ایمان تمام رسولوں پر لانا ہے، اور عمل کس پر کرنا ہے؟ قرآن کریم پر اور نبی کی تعلیم پر، کیونکہ ان کی تعلیم بالکل وہی تھی جو نبیوں کی تعلیم تھی. نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے جھٹلایا تو اللہ نے کہا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، اور قوم نوح کو بھی ہلاک کیا کب؟ جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. 950 برس تک نوح علیہ السلام ان کی قوم کے لوگوں میں دعوت و تبلیغ کرتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے. سورہ ہود آیت نمبر 40 میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. 950 برس تک کنٹینیو دعوت کا کام کرنے کے بعد بھی گنے چنے لوگ ہی صرف ایمان قبول کیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب نہیں. فَأَغْرَقْنَاهُمْ، اللہ نے فرمایا أَغْرَقْنَاهُمْ، ہم نے ان تمام کو غرق کر دیا. کیسے؟ طوفان آیا، نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں سب کو اس میں سوار کر لو، اور جتنے بھی نوح کو جھٹلانے والے علیہ السلام، جتنے بھی نوح علیہ السلام کو جھٹلانے والے لوگ تھے تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الحاقہ آیت نمبر 11 اور 12 میں فرمایا اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. اللہ نے فرمایا کہ جب پانی بالکل اوپر چڑھ گیا تو ہم نے تمہارے لیے کشتیوں کو باقی رکھا. ابھی ہم لوگ جو اولاد ہیں، کن کے اولاد ہیں؟ وہی جو بچے کھچے لوگ تھے اس زمانے میں. نوح علیہ السلام کے زمانے میں تمام کے تمام کو ختم کر دیا، اور جو ایمان لائے تھے ان تمام کو کشتی پر سوار کیا، اور پھر جب وہ بچ گئے تو ان کی اولاد ہی پوری دنیا میں پھیلی. اسی لیے نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ آدم ثانی ہے وہ، حالانکہ وہ نہیں، آدم تو آدم ہی ہے، لیکن ان کو آدم ثانی لوگ کہتے. کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا ختم ہو گئی تھی اور جو ایمان لانے والے تھے بس وہی بچے تھے، اور انہی کی اولاد پوری دنیا میں بھی پھیلی ہوئی ہے، انہی کی اولاد بھی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے کشتی کو باقی رکھا تاکہ اس کو تمہارے لیے نصیحت بنا دے، اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں کہ کسی زمانے میں نوح علیہ السلام بھی تھے، ان کی قوم بھی تھی، انہوں نے نوح کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو تہس نہس کر کے تباہ و برباد کر دیا. بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو بھی یہ تنبیہ کی جا رہی ہے اور تمام انسانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر رسول کو جھٹلاؤ گے تو دنیا میں باقی نہیں رہ پاؤ گے، باقی نہیں رہ پاؤ گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.